فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح زیارت امین اللہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 6ٹھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 126 سے۔ موت امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں۔ نمبر 1، موت سے مانوس۔ خطبہ نمبر ہے 5۔ خدا کی قسم، ابو طالب کا فرزند موت سے زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ سرچشمہ حیات سے مانوس ہوتا ہے۔ نمبر 2، موت محافظ انسان، موت سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ نمبر 3، لذت کا خاتمہ، موت تمہاری لذتوں کو ختم کر دینے والی، تمہاری خواہشات کو بدمزہ کر دینے والی اور تمہاری منزلوں کو دور کرنے والی ہے۔ نمبر 4، نیک عمل کی طرف سبقت، اعمال کے ذریعے اصل کی طرف سبقت کرو، اس دنیا کے فانی مال کے ذریعے باقی رہنے والی آخرت کو خرید لو۔ نمبر 5، بیچارہ ابن آدم۔ ابن آدم کس قدر مسکین ہے کہ اس کی موت بھی پوشیدہ ہے اور اس کی بیماریاں بھی صیغہ راز میں ہیں اور اس کے اعمال سب محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے چیخ اٹھتا ہے، پھندا لگنے سے مر جاتا ہے اور پسینہ اسے بدبودار بنا دیتا ہے۔ نمبر 6، موت بہترین سپر۔ ہر انسان کے ساتھ 2 محافظ فرشتے رہتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو دونوں ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، گویا کہ موت ہی بہترین سفر ہے۔ نمبر 7، دنیا سے بے رغبتی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہوتا جسے بقا کا زینہ مل جاتا اور وہ موت کو ٹالنے کا راستہ تلاش کر لیتا تو وہ سلیمان بن داؤد ہوتے۔ نمبر 8، موت کے سامنے ڈھال۔ میرے لیے خدا کی طرف سے ایک مضبوط اور مستحکم سفر ہے، اس کے بعد جب میرا دن آ جائے گا تو یہ سفر مجھ سے الگ ہو جائے گی اور مجھے موت کے حوالے کر دے گی۔ اس وقت نہ تیر خطا کرے گا اور نہ زخم بھرنے والا ملے گا۔ نمبر 9، رزق اور موت کا وقت۔ عبداللہ بن عباس کے نام۔ اما بعد، نہ تم اپنی مدت حیات سے آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ اپنے رزق سے زیادہ حاصل کر سکتے ہو۔ نمبر 10، تمام چیزوں کو فنا۔ موت سے ڈرنے والا موت سے بچ نہیں سکتا اور بقا کا طلبگار بقائے دوام پا نہیں سکتا۔ نمبر 11، موت کی سختی۔ موت کی سختیاں ایسی ہیں جو اپنی شدت میں بیان کی حدوں میں نہیں آ سکتی اور اہل دنیا کی عقلوں کے اندازوں پر پوری نہیں اتر سکتی۔ نمبر 12، دنیا کی زندگی کا خاتمہ۔ علم سے موت کا خوف حاصل ہوتا ہے اور موت ہی پر دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 13، فرشتے کی ہر روز ندا۔ خدا کی طرف سے ایک ملک معین ہے جو ہر روز آواز دیتا ہے کہ پیدا کرو تو مزے کے لیے، جمع کرو تو فنا ہونے کے لیے اور تعمیر کرو تو خراب ہونے کے لیے۔ نمبر 14، فاصلہ جنت و جہنم۔ تمہارے اور جنت و جہنم کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے کہ موت نازل ہو جائے اور انجام سامنے آ جائے۔ نمبر 15، وقت معین۔
ہر اجل کے لیے ایک وقت معین ہے جس سے آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ نمبر 16، اعمال میں کوتاہی۔ یاد رکھو کہ تم آج امیدوں کے دنوں میں ہو جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ تو جس شخص نے امید کے دنوں میں موت آنے سے پہلے عمل کر لیا، اسے اس کا عمل یقیناً فائدہ پہنچائے گا اور موت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ نمبر 17، موت کے لیے تیار رہو۔ موت اور اس کی سختیوں کے سامنے آنے سے پہلے اس کی طرف سبقت کرو اور اس کے آنے سے پہلے زمین ہموار کر لو۔ اس کے نزول سے پہلے تیاری مکمل کر لو کہ انجام کار بہرحال قیامت ہے۔ نمبر 18، موت تک۔ خدا کی قسم یہ اچانک موت ایسی نہیں ہے جسے ناپسند کرتا ہوں، اور نہ ایسا سانحہ ہے جسے میں برا سمجھتا ہوں۔ میں تو اس شخص کی مانند ہوں جو رات بھر پانی کی جستجو میں رہے اور صبح کو چشمہ پر وارد ہو جائے اور تلاش کے بعد اپنے مقصد کو پالے۔ نمبر 19، بہترین موت۔ بہترین موت شہادت ہے۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں فرزند ابو طالب کی جان ہے کہ میرے لیے تلوار کی 1000 ضربیں اطاعت خدا سے الگ ہو کر بستر پر مرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 20، موت کو یاد کرنے کا نتیجہ۔ جو موت کو برابر یاد کرتا رہتا ہے وہ دنیا کے مختصر حصے پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 21، نیکی کی طرف رغبت۔ موت کا انتظار کرنے والا نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے۔ نمبر 22، دنیا طلبی کی علت۔ تمہارے دلوں سے موت کی یاد نکل گئی اور جھوٹی امیدوں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب دنیا کا اختیار تمہارے اوپر آخرت سے زیادہ ہے اور وہ عاقبت سے زیادہ تمہیں کھینچ رہی ہے۔ نمبر 23، موت کو یاد کرنے کے لیے وصیت۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ موت کو یاد رکھو اور اس سے غفلت نہ برتو۔ آخر اس سے کیسے غفلت کر رہے ہو جو تم سے غفلت کرنے والی نہیں، اور اس فرشتہ موت سے کیسے امید لگائے ہوئے ہو جو ہرگز مہلت دینے والا نہیں۔ نمبر 24، تعجب ہے جو موت کو بھول گئے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو بھولا ہوا ہے حالانکہ وہ مرنے والوں کو برابر دیکھ رہا ہے۔ نمبر 25، موت سے ملاقات۔ جب تمہاری زندگی جا رہی ہے اور موت آ رہی ہے تو ملاقات بہت جلدی ہو سکتی ہے۔ نمبر 26، سانس لینا موت کی طرف ایک قدم۔ انسان کی ایک سانس موت کی طرف اور ایک قدم ہے۔ انسان کی یہ سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ نمبر 27، قبروں کو آباد کرو۔ خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ ابھی سے سبقت کرو ان منازل کی طرف جن کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن کی طرف سفر کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے اور دعوت دی گئی ہے۔ نمبر 28، مردوں سے گفتگو۔ جنگ صفین سے واپسی پر کوفے سے باہر قبرستان پر نظر پڑ گئی تو فرمایا، اے وحشت ناک گھروں کے رہنے والوں، اے ویران مکانات کے باشندوں اور تاریک قبروں میں بسنے والوں، اے خاک نشینوں، اے غربت، وحدت اور وحشت والوں، تم ہم سے آگے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے ملحق ہونے والے ہیں۔ دیکھو تمہارے مکانات آباد ہو چکے ہیں، تمہاری بیویوں کا دوسرا عقد ہو چکا ہے اور تمہارے اموال تقسیم ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں کی خبر ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے۔ اس کے بعد اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اگر انہیں بولنے کی اجازت مل جاتی تو تمہیں صرف یہ پیغام دیتے کہ بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے۔ نمبر 29، سفر طولانی کے لیے تیاری۔ جو دوری سفر کو یاد رکھتا ہے وہ تیاری بھی کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کافی فرامین موت کے بارے میں امام علیہ السلام کے موجود ہیں۔ کچھ روایات کو ہم نے ذکر کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موت سے خوف کا ڈر مولا کو نہیں تھا، اس لیے کہ مولا جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن اجل نے آنا ہی ہے۔ اور دوسرا، جو موت کو سرچشمہ حیات سے زیادہ مانوس ہو، اسے کیا پرواہ کہ موت کے منہ چلا جائے
یا موت اس پہ آ جائے۔ اس لیے آپ تاریخ کی اوراق گردانی کریں تو پتہ چلے گا کہ آپ علیہم السلام ہر جنگ میں آگے آگے ہوتے اور کبھی فرار اختیار نہیں کرتے، بلکہ شب ہجرت کا واقعہ بچے بچے کو معلوم ہے کس طرح جان کا خطرہ تھا، لیکن تنہا بستر رسول پر سونے والے علی ہی تھے، کوئی جان کا خوف نہیں۔ خطرہ محسوس کرتے تو شاید فرار کر جاتے۔ یہ ہستیاں موت سے فرار نہیں کرتی بلکہ گلے لگاتی ہیں، اور شب ضربت قاتل کو جگانا اس بات کی دلیل ہے کہ جوہر الہی کو دوست رکھتے ہیں۔ ارادہ حق تعالیٰ تھا کہ ان ہستیوں کو اپنے جوار کی طرف دعوت دی اور ان کی روح مبارک کو اپنے ارادے و اختیار سے قبض کیا، اور خود کلمہ قبضۃ اللہ بالاختیار اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کافر نور الہی کو خاموش کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہم و گمان کرتے ہیں کہ ہم چاہیں تو زندہ رہیں، ہم چاہیں تو مار دیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ موت و حیات کا خالق فقط اللہ ہے۔ وہ اپنے ارادے و اختیار سے روح کو قبض کرتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ دیکھیں موسیٰ کو قاتل کی گود میں پروان چڑھایا، اور آج بھی وقت کے امام زندہ ہیں، نور الہی کو خاموش نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرمایا، اور جو شخص اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ قبول کے بدلے الٹا خدا پر جھوٹ یا بہتان جوڑے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا، اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کفار برا ہی کیوں نہ مانے۔ ایک جگہ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بغیر حکم خدا کے تو کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا، وقت معین تک ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے۔ اور ہم لوگ دعائے عرفہ میں پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حمد ہے اس خدا کے لیے جس کے فیصلے کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اور جس کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور آپ کے دشمنوں پر حجت کو لازم کر دیا، بلکہ اس کے علاوہ اس کے کہ آپ کے وجود میں حجت بالغہ کو تمام مخلوق پر مکمل کیا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے حجت بالغہ تمام مخلوق پر امیر المومنین اور ان کی ولایت کے ذریعے سے ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کا فضل اس بارش کے قطروں کی طرح ہے جو زمین پر نازل ہوتا ہے، اور زمین کو سیراب اور جمادات اور نباتات اور حیوانات اور انسان ہر ایک کے لیے اپنے حساب سے مفید ہوتا ہے، لیکن جن کا ظرف ناپاک ہوتا ہے وہ ان قطرات سے فیضیاب نہیں ہوتے، بلکہ اس کے برعکس معاشرے کے افساد کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح وجود علی بھی ہر بشر اور غیر بشر کے لیے مفید ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ حجت بالغہ تھے اور آج بھی ہیں۔ اپنوں نے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی یہ بات واضح طور پر اعلان کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اور جرداق جو مسیحی لکھنے والا ہے، اس نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں کتاب لکھی، الامام علی صوت العدت الانسانیہ، علی عدالت الانسانیہ کی آواز ہیں، یعنی عدالت اور اس کی آواز کو اگر کوئی بلند کر سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کسی بھی میدان میں علی کو دیکھنا چاہیں تو وہ بلند ہی دکھیں گے۔ تمام مخلوق الہی پر حجت بالغہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو بندگی کے راستے اور کمال مطلق کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ خدا کا بندوں پر لطف ہے کہ اس کے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کامل افراد کو بھیجا۔
جو اپنی ذات میں خدا کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں تھے اور نوری لباس سے خاکی لباس میں انسان کی ہدایت کے لیے آئے۔ ان کے پاس معجزات اور کرامات موجود تھیں تاکہ انسان ان ہستیوں کو پہچان لے کہ خدا کی جانب سے ہی ہیں، کوئی عام بشر نہیں ہے۔ مالک کائنات نے تاریخ کے ہر موڑ پر انسانی ہدایت کا انتظام کیا ہے اور کوئی دور ایسا نہیں چھوڑا جب ہدایت لینے والے موجود ہوں اور ہدایت دینے والا نہ ہو، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا دور آیا جب صرف ہدایت دینے والا تھا اور ہدایت لینے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہادی اور رہنما بن کر آئے اور عالم انسانیت میں کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا۔ قدرت نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ہمارے رہنما اور منتخب افراد پیدائشی طور پر ان کو کمال دیا ہے کہ ان کی ولادت کا انداز دوسرے انسانوں سے الگ رکھا ہے، انہیں عصمت کے لباس سے آراستہ کیا ہے، ان کی فطرت میں علم و فضل کے جوہر بھر دیے ہیں، ان کے کردار کو طہارت و تقوی کے خمیر سے تیار کیا ہے، اس طرح ان کے دل و دماغ اور ذہن و نظر میں اتنا حوصلہ دے دیا کہ وہ کسی منزل پہ اپنے فریضے سے غافل نہیں رہ سکتے۔ جس حال میں رہیں گے تبلیغ دین کرتے رہیں گے اور اپنے فریضہ تبلیغ پر عمل کرتے رہیں گے، زیر خنجر رہیں یا بالائے دار، قید خانے میں رہیں یا نظر بند، فرض ہدایت جاری رہے گا۔ اس شان سے یہ فرض ہدایت جاری رہے گا کہ حکومتیں ان کی زندگی کو بھی برداشت نہ کر سکیں گی اور انہیں یہ احساس ہوگا کہ اگر یہ زندہ رہ گئے تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ بالآخر ان ہستیوں کو یا تو تلوار سے یا زہر سے شہید کروایا۔ قدرت نے بھی آواز دی کہ اگر تمہارا یہی کردار ہے کہ ہمارے نمائندوں کو قتل کرواتے جاؤ گے تو ہمارا بھی فیصلہ ہے کہ ہم بھیجتے جائیں گے۔ اگر تم پوری زندگی بھی قید خانے میں رکھو گے تو ہمارا نمائندہ تبلیغ ہی کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں توحید کا سبق سکھایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قید خانہ بغداد میں حکومت کی نمائندہ عورت کو سجدہ کرایا۔ اللہ کے نمائندوں کی زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی کہ اپنے کردار کی پاکیزگی بھی سلامت رہی اور قوم کی ہدایت کا فریضہ بھی جاری رہا۔ نہ حالات نے ان کے کردار پر اثر ڈالا کہ وہ راہ سے بے راہ ہو جائیں اور نہ زمانہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکا کہ وہ اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں، اور جس دور میں رہے کردار کے اعتبار سے قابل تعریف رہے، جس زمانے میں رہے عظمت اور رفعت کے اعتبار سے بلند اور اعلیٰ رہے۔ جب نام ہی اس نے علی رکھا ہے تو کون اس کو پشت کر سکتا ہے؟ نام میں بھی علی ہے تو کام میں بھی علی ہے۔ وجود علی معجزات و کرامات اور علوم و معارف الہی سے پر ہے۔ یہ ہے حجت بالغہ۔ حجت الہی کے وسیلے کی تاثیر، صفحہ نمبر ہے 140۔ یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت سلیمان فارسی کا مذاق اڑایا اور انہیں اذیت دیتے ہوئے کہا، تم خدا سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں توفیق دے اور ہم تجھے نہ ستائیں، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں تم اس کے لیے بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اور ہمیشہ ہمیں یہ کہہ کر ڈراتے رہتے ہو کہ اگر خدا کو محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگی تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم ہماری ہلاکت کی دعا کرو۔ سلمان فارسی نے کہا، میں تم پر اس لیے بد دعا نہیں کرتا کہ ممکن ہے ابھی تمہاری صلبوں میں سے کسی مومن نے جنم لینا ہو، اور تمہیں ہلاک کرا کے پیدا ہونے والے مومن کی آمد کو روکنا نہیں چاہتا۔ یہودیوں نے کہا، تم درمیانی راہ اختیار کر لو اور یوں دعا مانگو کہ ہم میں سے جس کی صلب سے کسی مومن نے جنم نہیں لینا اللہ اسے ہلاک کر دے۔ اسی اثنا میں حضرت سلیمان کے لیے حجاب ہٹ گئے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان، جس طرح سے وحی کے ذریعے سے حضرت نوح کو معلوم ہو گیا تھا کہ کافروں کی نسل میں سے کوئی مومن جنم نہیں لے گا اور انہوں نے مخالفین پر بد دعا کی تھی، اسی طرح سے مجھے بھی اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان یہودیوں کی صلب میں سے کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، لہٰذا تم بے دریغ ان کے لیے بد دعا کرو۔ حضرت سلیمان نے یہودیوں کے لیے کہا،
اب بتاؤ تم کس طرح کی ہلاکت پسند کرتے ہو؟ یہودیوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارے ہاتھوں میں اس وقت جو کوڑے ہیں یہ اژدھا بن جائیں اور ہمیں ڈس لیں، پھر ہمیں اپنے شکم میں نگل لیں۔ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ جیسے ہی دعا کے الفاظ ختم ہوئے تو ان کے کوڑے اژدہا بن گئے، اور ہر اژدہا کے 2 منہ تھے، ایک منہ سے تو اس نے یہودی کو ڈسا اور دوسرے منہ سے اسے نگل لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائی سلیمان کی مدد کی ہے، اور ان کی دعا سے یہودیوں کے کوڑے اژدہا میں بدل گئے ہیں۔ جنہوں نے پہلے یہودیوں کو ڈسا، بعد ازاں انہیں نگل لیا۔ آؤ ہم بھی چل کر ان اژدہوں کو دیکھیں جنہوں نے سلمان کی مدد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک کوہرام برپا تھا، اور یہودی و منافق اپنے گھر سے کافی فاصلے پر کھڑے ہو کر مرنے والوں پر رو رہے تھے، مگر کسی کو موقع پر جانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ان اژدہوں نے سلام کرتے ہوئے کہا، اے محمد، اے اولین اور آخرین کے سردار، آپ پر سلام ہو، اور اے علی، اوصیاء کے سردار، آپ پر سلام ہو، اور آپ کے طیب و طاہر اولاد پر سلام ہو جنہیں مخلوق کا نگہباں قرار دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اصل میں ان یہودیوں کے کوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن یعنی سلمان کی دعا کی وجہ سے ہمیں اژدہا کی شکل و صورت میں بنا دی۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی حمد ہے جس نے میری امت میں نوح کی طرح مستجابات الدعوات افراد پیدا کیے۔ پھر اژدہا نے خالص عربی زبان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے رسول خدا، ہمیں ان لوگوں پر سخت غصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کے احکام سے انحراف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں دوزخ کے اژدہا بنا دے جہاں ہم ایسے کافروں کو ہمیشہ کے لیے عذاب دیتے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جن لوگوں کو نگلا ہے پہلے انہیں اپنے شکم سے اگل دو تاکہ ان کے وارث انہیں دفن کریں اور یوں ان کی رسوائی کی تکمیل ہو سکے۔ پھر تم زمین میں گھس جاؤ، وہاں سے تم خود بخود دوزخ میں جاؤ گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر اژدہا نے نگلے ہوئے افراد کو باہر نکال دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں کے حسد اور بغض میں اضافہ ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان سے فرمایا، تم ہمارے مخلص مومن بھائیوں میں سے ہو، اور تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے ملائکہ محبت کرتے ہیں، اور ملائکہ اعلیٰ میں تم بڑے معروف و مشہور ہو۔ خدایا میرے نفس کو اپنے اندر اپنے قدر پر مطمئن کر دے اور اپنی قضا پر راضی کر دے۔ ابھی تک زائر امیر المومنین یا دیگر ائمہ کی ذریعے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی عظمت کو قرآن اور روایات روشنی میں رکھ کر بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے روئے زمین پر امین ہیں۔ آپ نے جہاد کا حق دیا ہے، لا سیف اللہ الا ذوالفقار، اور کتاب الہی پر عمل کیا اور رسول کی سنتوں کا اتباع کیا، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ اور جوار میں بلا لیا۔ سلام کے فوراً بعد زائر متوجہ ہوتا ہے، امام کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے اور نفس انسانی اور زائر معراج کی منزل کو طے کرتے ہوئے زائر دعا کرتا ہے اور وسیلہ امیر المومنین کو بنایا ہے۔ یقیناً دعا کے ذریعے رحمت الہی کے دروازے زائرین کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس طرح روایت میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے زائر کے لیے دعا کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یقیناً زائر کی دعا مستجاب ہوگی اور اس کی اطاعت و عبادت پروردگار عالم کی بارگاہ میں امام برحق کے وسیلے سے قبول ہوگی۔ قدر الہی پر
نفس کو اطمینان ہو اور قضائے الہی پر نفس راضی ہو۔ قضا اور قدر پہ بہت اہم بحث ہے، جس کے لیے عقائد میں ہمیں کافی بحث کی گئی ہے، جس کے لیے عقائد میں کافی بحث کی گئی ہے۔ دعا کے ذریعے اللہم جعل نفسی، انسان نے کامل کی برجستہ تیرہ وہ صفات کو ظاہر خدا سے طلب کر رہا ہے۔ یہ تمام صفات بطور عتم مولائے کائنات اور ائمہ طاہرین میں موجود ہیں۔ اسی لیے ظاہر سلام کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ خدایا میرے نفس کو مطمئن اور راضی کر دے۔ اپنے قضاء و قدر سے یہی ایک اہم ہدف زیارت بھی ہے۔ جو صفات مزور یعنی جس کی زیارت کے لیے گیا ہے میں پائی جاتی ہیں، وہ صفات اور اوصاف کمالیہ ظاہر میں بھی رونما ہونی چاہیے۔ مفہوم قضاء و قدر، صفحہ نمبر ہے 145۔ قدر بمعنی مقدار و اندازہ گیری، اور قضا حکم خدا اور مشیت ایزدی اور فرمان الہی۔ قضا اور قدر الہی کے لیے ارشاد رب العزت ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 49۔ بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ قدر و تقدیر پر اطمینان ہو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ انسان کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ والدین اولاد کے لیے برا سوچیں اور اس کے لیے برا چاہیں گے۔ جب ہم اپنی تمام زندگی میں اپنے والدین سے یہ توقع نہیں رکھتے تو ہمارا خالق و مالک ہے جو رحمان و رحیم ہے، وہ کس طرح سے ہمارے لیے برا سوچ سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے برا چاہیں گے۔ بس انسان کی نفس اس بات پر مطمئن ہو کہ جو ہمارے مقدر میں ہے وہ بالکل اس نے دنیا اور آخرت کی خیر کو ہمارے لیے لکھا ہے، اور وہ کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہے گا۔ لیکن یہ تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، ایسے اسباب مہیا کرے یا ایسے وسائل کی طرف چلا جائے جس کی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، یا وہ اسباب و وسائل فقر و مریضی کا باعث بن جائیں، کیونکہ انسان مختار ہے کہ جو چاہے کام کرے، لیکن راہ سعادت اور شقاوت کو واضح طور پر خدا نے بیان کر دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے اسے یعنی انسان کو راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے۔ ایک راہ پر حق و باطل کی تشخیص کے لیے عقل جیسی نعمت کو رکھا، دوسری طرف بہکانے کے لیے شیطان کو رکھا، تاکہ ہوائے نفس انسانی کو جوش میں لا کر نافرمانی کروائے۔ اب انسان کی مرضی ہے، تقدیر خود انسان نے اپنی بنانی ہے کہ عقل کو استعمال کر کے فرشتوں سے افضل ہو جائے یا ہوائے نفس کو اتباع کر کے حیوانات سے پستر ہو جائے۔ مقدر، تقدیر یا قسمت انسان کے ہاتھ میں ہے، جیسی چاہے بنا لے، لیکن قضائے الہی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب جب تقدیر انسان نے بنا لی ہے، اب قضائے الہی یہ ہے کہ وہ ہو کر رہے گی۔ مثال عرض کروں کہ مریض ہو جائے تو اب مقتدرات الہی یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور دوا کو استعمال کرے، شفا پروردگار عالم دے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جانا اور نہ جانا میرا کام ہے، قسمت میں بناؤں گا، تقدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤں جلدی صحت یاب ہو جاؤں، یا گھر میں بیٹھ کر اس کو طولانی کر دوں، کام کو انجام دینے کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانا اس خدا کا کام ہے۔ قضائے الہی یہ ہے کہ اس نے حکم کر دیا وہ ہو کر رہے گا۔ موت کا وقت حتمی ہے، اب وہ ٹل نہیں سکتی۔ قضائے الہی پر راضی ہونا انبیاء اور اوصیاء کی سیرت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تیری رضا پر راضی اور تیرے امر پر تسلیم خم ہوں۔ امام رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد
سے کہ مولائے کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی نہ ہو اور میری قدر پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر قضائے الہی میں مومن کے لیے خیر ہے۔ اس روایت پر غور کریں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی پر ایک روز کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیں کہ اہل شام سے مقابلے کے لیے میرا جانا آیا قضا و قدر الہی سے تھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، کوئی بلندی ہو یا پستی ہو، کچھ بھی نہیں ہے مگر قضا قدر الہی سے ہے۔ شیخ نے کہا، تو اے امیر المومنین، میری اس تکلیف کو خدا سے اجر ملے گا؟ فرمایا، اے شیخ، اللہ تعالیٰ نے بڑا ثواب رکھا ہے تمہارے چلنے میں کہ جب کہ تم راہ خدا میں جہاد کے ارادے سے چلنے والے تھے اور تمہارے قیام میں جب تک کوئی دشمن کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے اور تمہاری بازگشت میں جب کہ تم ایمان کے ساتھ لوٹنے والے تھے اور تم اپنے ان تمام حالات میں کسی وقت کراہت کرنے والے تھے اور نہ اضطراب ظاہر کرنے والے تھے، تو تمہارا یہ جانا، لڑنا اور لوٹنا سب قضائے قدر الہی سے تھا۔ شیخ نے کہا، چونکہ یہ سب خدا ہی کی طرف سے تھا اور ہم اس فعل پر مجبور تھے اور فعل اختیاری نہ تھا، تو ہم کون ہوتے ہیں ان حالات میں کسی حال میں کراہیت کرنے والے اور اضطراب کرنے والے، جبکہ یہ سب قضا و قدر الہی کے تحت سے تھا، خواہ چلنا ہو یا ٹھہرنا یا واپس جانا۔ حضرت نے فرمایا، تو کیا تیرا خیال ہے کہ قضا کے معنی یہ ہیں کہ بندوں کو ان کے افعال پر مجبور کر دیا جائے اور قدر لازم ذات باری ہو جس کا کرنا خدا کے ثواب اور عذاب، امر و نہی اور خدا کی طرف سے سبب عبث اور وعدہ و وعید سب ساقط، اور پھر گناہگار کے لیے ملامت کیسی اور نیکی کرنے والے کے لیے تعریف کیسی، بلکہ گناہگار نیکوکار سے زیادہ احسان کا مستحق ہوگا اور نیکوکار گناہ سے زیادہ عذاب کا حقدار ہوگا۔ یعنی جبر کا قائل ہونا مفروضہ کا عقیدہ ہے، اور یہ مفروضہ بت پرست ہیں اور دشمنان خدا ہیں اور شیطانی گروہ ہیں، اور قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے انسان کو فاعل مختار کی صورت میں، اور ڈرا کر بڑی باتوں سے روکا ہے، اور قلیل عمل پر کثیر ثواب دیا ہے، اور اس کی نافرمانی اس لیے نہیں کی گئی کہ وہ مغلوب ہو جائے، اور نہ اس کی اطاعت جبراً کرائی گئی ہے، اور نہ اس نے اپنی حکومت دوسروں کے سپرد کی ہے، اور نہ اس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے غلط قرار دیا ہے، اور نہ انبیاء کو جو بشارت دینے والے تھے بشارت دینے والے تھے بیکار بھیجا۔ کافروں نے غلط خیال کیا، پس وائے ہو ان پر جنہوں نے کفر کیا، جہنم ان کے لیے ہے۔ پس اس بوڑھے شخص نے 2 شعر پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ امام ہیں، ہم روز قیامت آپ کی اطاعت کی وجہ سے مغفرت الہی کی امید رکھتے ہیں، آپ نے ہمارے تمام شبہات دور کر دیے ہیں، خدا آپ کو جزا دے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔